أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما یا حافظ اعلنی. کل کے مخرج کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ کل کون کون سے مخرج پڑھے تھے؟ حروف حلقی اور لہاتیہ. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اور دوسرا مخرج لہاتیہ. لہاتیہ میں کون کون سے حروف ہیں؟ قاف اور کاف. قاف کو پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے، انشاءاللہ آگے آئے گا. مخرج نمبر 7. وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے اور اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین یا جبکہ مدہ نہ ہو، یا جبکہ مدہ نہ ہو، یعنی یا متحرک اور یا لین. اور مدہ اور لین کے معنی مخرج نمبر 1 کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں. حروف مدہ یاد ہے کسی کو؟ حروف مدہ کسی کو یاد ہے؟ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. مثال دے دو یا مدہ کا مثال. ہاں یا مدہ. یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم؟ ہاں آپ یا مدہ. یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو. نستعین. اتنی جلدی آپ لوگ بھولو گے تو پھر مشکل والے. وہ ساکن اس سے پہلے ضمہ یا پیش ہو جیسے مغضوب. یا مدہ، وہ مدہ، اس کی بات ہو چکی ہے. وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. زبان کے حصے ہم نے کیے تھے نا. یہ نوک زبان ہے، یہ اطراف زبان ہے، اور یہ وسط زبان ہے، اور یہ زبان کی جڑ ہے. ٹھیک ہے؟ تو زبان کا درمیان قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اوپر کے تعلق سے لگے، اور وسط زبان جب یہ اوپر کے تعلق سے لگتا ہے تو اسے جیم شین یا ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم شین یا. مخرج نمبر 7. وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے اور اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین اور یا. اج، اش اور آئی. یہ تینوں حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں. یا متحرکہ. یتوکل، یا یتوکل. یا متحرک اور یا لین جیم شینیا کے مخرج کے ساتھ ادا ہوتا ہے. وسطی زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے اور اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین یا جبکہ مدہ نہ ہو، یعنی صرف مدہ نہ ہو. یا لین اور یا متحرکہ وسطی زبان اور اوپر کے تالو سے ادا ہوگا. جیم شینیا میں یا متحرکہ اور یا لین دونوں وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو اس سے ادا ہوگا. اور مدہ اور لین کے معنی اور مخرج نمبر 1 کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. حروف شجریہ. اور شجر درمیان کو کہتے ہیں. یہ عربی میں شجریہ کہ شجری فم سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شجریہ کہتے ہیں. آج کا یہ 7واں مخرج آپ کا ہو گیا جس میں دانتوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بعد جو آگے حروف آئیں گے اس کا واسطہ دانتوں کے ساتھ ہے. تو پہلے دانتوں کے نام ہم نے پڑھنے ہیں، یاد کرنے ہیں.
کون دانتوں کے نام کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے. فائدہ. آگے جو مخارج آتے ہیں ان میں بعض دانتوں کے نام عربی میں آئیں گے، اس واسطے پہلے ان کے معنی بتلائے دیتا ہوں، ان کو خوب یاد کر لیں تاکہ آگے سمجھنے میں دقت نہ ہو. اب تک مخرج نمبر 7 تک جتنے بھی مخارج آئے اس میں صرف زبان اور تالو کا تعلق تھا، یا حلق کا تعلق تھا، یا جوف دہن کا تعلق تھا. تو اس کے بعد جو بھی حروف آئیں گے اس کا تعلق سیدھا دانتوں کے ساتھ ہے. کوئی دانتوں کے نوک سے ادا ہوگا، کوئی دانتوں کے جڑ سے یعنی مسوڑوں کی طرف سے، کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی دونوں دانتوں کے ملاپ سے. جاننا چاہیے کہ 32 میں سے سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں. کتنے؟ 32. اچھا، اس میں ابھی 32 میں سے سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. یہ دونوں اوپر نیچے ثنایا، تو 2 اوپر ثنایا علیا، اوپر والا ثنایا، اور علیا اوپر، سفلا ثنایا سفلا نیچے والا، نیچے کے 2 دانت. تو یہ 4 دانت ہو گئے ثنایا کے. 2 اوپر والوں کو ثنایا علیا اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلا، یہ ان کے نام ہیں. یعنی اوپر کے 2 دانت ثنایا علیا، عالی سے نکلا ہے، عالی اوپر، اعلی، اور اسی طرح نیچے والا سفلا. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، اسفل نیچے، سب سے نیچے. تو ثنایا سفلا نیچے کے 2 دانت سامنے والے، اور ان ثنایا کے پہلو میں 4 دانت جو ان سے ملے ہوئے ہیں اس کو رباعیات اور قواطع بھی کہتے ہیں. رباعیات یعنی 4 اس کے ساتھ جو 2 دانت اور ہیں اس کو رباعیات کہتے ہیں. رباعیات اس لیے کہ یہ 4 ہیں، اور قواطع اس لیے کہ یہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، تو اسی جگہ سے کاٹتے ہیں، تو اس کو قواطع کہتے ہیں. ابھی دیکھیں پشتوں کے کس کس کے پاس ہی، اس کو نکالیں، اس کو دیکھیں. ثنایا علیا سامنے کے 2 دانت اوپر اور 2 نیچے. اس کے بعد ہے رباعیات. رباعیہ اس کے دانت ایک اس طرف اور ایک اس طرف، یہ والا ثنایا علیا اور سفلا کے ساتھ ساتھ ایک اس طرف اور ایک اس طرف، ٹھیک ہے، 2 دانت. ابھی ثنایا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر اس کے اطراف میں ایک دانت اس طرف، ایک دانت اس طرف، اور ایک اوپر اور ایک نیچے، ایسے کر کے 4 بنیں گے، ایسے دانت ہوں گے، ٹھیک ہے. ایسے بات کریں گے. اس کے بعد آ گیا ناب. ناب یا انیاب. انیاب جو نوک والے دانت ہیں، نوک والے دانت، یہ والے، ٹھیک ہے نا، نوکدار، یہ اس کو ناب کہتے ہیں. اور کتوں کو بھی، اور ایسے جانور جو منہ سے چیز کو کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں اس کو بھی ذوناب کہتے ہیں. کہ جو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں نا، اس طرف اور اس طرف، اس کو ذوناب کہتے ہیں، یہ دانتوں والے، تو ناب اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ضاحک. ناب کے ساتھ ایک اس طرف اور ایک اس طرف، اوپر نیچے، 2 نیچے 2 اوپر، ثنایا رباعی، پھر انیاب، اور پھر اس کے بعد ہے ضاحک. ضاحک، ضاحک ضحک سے نکلا ہے، اور ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو.
مسکرانے کو. تو اس کو ضاحک اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی ہنستا ہے تو یہاں تک دانت کھل جاتے ہیں, اس کو اس لیے ضاحک کہتے ہیں. اچھا, یہ 4 دانت ہو گئے, ثنایا, رباعی, انیاب اور ضاحک. ایک 4 اس طرف ہو گئے اور 4 اس طرف ہو گئے ثنایا سے لے کے, اور اوپر بھی اس طرف اور اس طرف, اور پھر نیچے بھی اس طرف اور اس طرف. یہ ہو گئے ضاحک کی طرف. اچھا, طواحن. اس کے بعد پھر ضاحک کے بعد 3 دانت اور ہیں جس سے ہم کھانے کو چباتے ہیں, اس کو طواحن کہتے ہیں. طحن سے نکلا ہے کھانے والے دانت, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ناجز یا نواجز. ناجز ایک, نواجز اس کی جمع ہے. تو اس کے بعد ہے نواجز. ضاحک ہنسنے والے دانت, پھر اس کے بعد طواحن 3 اس طرف ہے اور 3 اس طرف ہے. 6 ہو گئے, ہاں 6 ہو گئے, اور 6 اس طرف, 3 اس طرف, 3 اس طرف اوپر. یہ سارے 12 دانت ہو گئے. 12 دانت کون سے؟ طواحن ہے, جس سے ہم کھانے کو چباتے ہیں, اس کو طواحن کہتے ہیں. اور سب سے آخر میں نواجز. اس طرف اوپر اور نیچے, اور پھر بائیں طرف اوپر اور نیچے. 4 دانت یہ ہو گئے. ثنایا 2 ہے, 4 ہے, 2 اوپر 2 نیچے. پھر اسی طرح رباعی, 1 اس طرف نیچے اور 1 اس طرف اوپر, اور پھر بائیں طرف 1 اوپر نیچے. تو 4 رباعی بھی ہو گئے. پھر اسی طرح ناب 2 ہو گئے, 4 یہ بھی ہو گئے اوپر نیچے. پھر ضاحک 4 یہ بھی ہو گئے اوپر نیچے دائیں بائیں. اور پھر طواحن 12 ہو گئے. طواحن کتنے؟ طواحن 12 دانت تھے. اور اس کے بعد ناجد, سب سے لاسٹ والے, جس کو عقل داڑھ بھی کہتے ہیں. عقل داڑھ سب سے آخر میں, کسی کا آتا ہے کسی کا نہیں آتا, لیکن یہ عقل کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہے, یہ آخری بھی آدمی کم عقل ہوتا ہے. اچھا, تو یہ 12 دانت طواحن کے ہو گئے, اور 4 دانت دائیں بائیں اوپر نیچے طواحن نواجد ہو گئے. ٹوٹل بنے 32. اچھا, جاننا چاہیے کہ 32 میں سے سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. 2 اوپر والوں کو ثنایا علیا اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلا. اور ان ثنایا کے پہلو میں 4 دانت جو ان سے ملے ہوئے ہیں ان کو رباعیات اور قواطع کہتے ہیں. رباعیات یعنی 4 ہیں, اور قواطع یعنی یہ کاٹنے والے ہیں, کھانے کو کاٹتے ہیں. کوئی چیز ہم کھاتے ہیں تو اسی سے کاٹتے ہیں. پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 دانت نوکدار ہیں. نوکدار, اس کو ناب کہتے ہیں, انیاب اور کواسر کہتے ہیں. ان کو انیاب اور کواسر کہتے ہیں. پھر ان انیاب کے پاس 4 دانت ہوتے ہیں, ان کو ضاحک کہتے ہیں. ضاحک مطلب ہنسنے والے دانت. جب آدمی ہنستا ہے تو یہاں تک گر جاتا ہے, یہاں تک آ جاتا ہے, اس کو اسے ضاحک کہتے ہیں. پھر ان ضاحک کے پہلو میں 12 دانت اور ہیں. طواحن کتنے ہیں؟ 12. اور یہ آپ لوگوں کا بنیاد ہے, کل اس کو لازم سناؤں گا آپ لوگوں سے. یہ لازم یاد رکھنا ہے. اگر آپ دانتوں کے نام آپ کو نہیں معلوم, آپ کو زبان کے اطراف کا نہیں معلوم, نوک کا نہیں معلوم, وسط اور جڑ کا نہیں معلوم, تو پھر آپ لوگوں کو مشکل بنے گی. صرف یہ آپ لوگوں کو مشکل ہے, باقی بہت آسان ہے. اسی کو بس بنیاد بنا کے سیکھو. پھر ان ضواحک کے پہلو میں 12 دانت اور ہیں, یعنی 3 اوپر داہنی طرف اور 3 اوپر بائیں طرف, اور 3 نیچے داہنی طرف اور 3 نیچے بائیں طرف. تو اس کو طواحن, ان کو طواحن کہتے ہیں. اور ان طواحن کے بغل میں بالکل اخیر میں ہر جانب ایک دانت اور ہوتا ہے جس کو نواجذ کہتے ہیں, عقل دار. اور ان سب ضواحک, طواحن اور نواجذ کو اضراس کہتے ہیں. اضراس داڑ.
ضاحک، طواحن اور نواجذ، ان تینوں کو داڑ کہتے ہیں نا، داڑ کے دانت میں درد ہے. تو طواحن سے ضاحک سے لے کے نواجذ تک یہ سارے دانت اس طرف اور اس طرف اوپر نیچے یہ سارا داڑ کہلاتا ہے. تو جب آپ کو مخرج میں بتایا جائے گا کہ داڑ کے دانتوں کے ساتھ لگے تو پھر آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ داڑ میں کون کون سے دانت شامل ہیں، جن کو اردو میں داڑ کہتے ہیں. یاد کی آسانی کے لیے کسی نے ان سب ناموں کو نظم کر دیا ہے. وہ نظم یہ ہے: تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4، رباعی ہے 2 2، ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو. داڑ میں کتنے دانت ہیں؟ 20 دانت ہیں سارے. ضواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجذ بھی ہے ان کے بازو میں 2 2. اس کو بھی یاد کرو گے تو آسانی رہے گی. بس کوئی سوال؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آخری چند آیات کو دیکھیں. فتلقى آدم فتلقى قاف حروف لہاتیہ ادھر سے ادا ہوگا جب زبان کی جڑ اوپر کے تعلق لہات کے ساتھ لگے اس کو قاف ادھر سے قاف ادا ہوگا. فتلقى اچھا حروف مدہ قا آدم الف مدہ قا فتلقى آدم اس کے بعد حمزہ آیا ہے تو اس لیے اس میں مدہ ہو سکتا ہے 3 الف تک اس کو بڑھا سکتے ہیں. من ربه کلمات فتاب علیہ علیہ کیا کون سا یا ہے یا لین دے یا ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے. علیہ انہو نون جب نون اور میم جب مشدد ہو یعنی اس پہ شد آ جائے تو اس میں تھوڑا سا غنہ کرنا پڑتا ہے جسے ان تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے. انہو عم انہو هو التواب الرحیم. رحیم میں کون سی یا ہے یا مدہ ہے کیوں اس سے پہلے زیر ہے یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر آیا ہے. تواب الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما میم مدہ فإما اچھا چلو پڑھیں گے بعد میں. فإما يأتينكم یا میں کون سا کیا چیز ہے یا کس کو یاد ہے یا حمزہ جٹ کے والے. ہاں حمزہ جٹ کے والے اس کو حمزہ کے کہیں گے ٹھیک ہے نا. حمزہ جٹ کے والے اس کا مخرج کون سا ہے نہیں حرف مدہ ساکن بے جٹ کے والا ہاں الف حمزہ حمزہ کدھر سے یاد آتا ہے اقصائے حلق آپ بھول گئے اقصائے حلق وسط حلق اور ادنائے حلق حروف حلقی بأس ادھر آیا یأتینکم منی هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزنون واو مدة يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك مدة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. دعاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت ظالما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم رب ارحمنا كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على